جہاز خاموش ہو گیا۔ ایرک ماریا ریمارک۔ یہاں چوہے بہت زیادہ ہیں۔ وہ شکل و صورت سے بہت ہی گھناؤنے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے شیطانی اور بھیانک ہیں۔ ان کی لمبی سی دم دیکھ کر جی متلانے لگتا ہے۔ وہ جنم جنم کے بھوکے معلوم ہوتے ہیں۔ تقریباً ہر شخص کی روٹی کاٹ لیتے ہیں۔ کروپ نے ترپال میں لپیٹ کر اپنی روٹی تکیے کے نیچے رکھ دی تھی۔ اب وہ سو نہیں سکتا کیونکہ چوہے روٹی کے لیے اس کے سر پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ پیٹرنگ نے ایک اور چال چلی۔ اس نے چھت سے باریک تار باندھا اور اس کے سرے پر روٹی باندھ کر ہوا میں معلق کر دی۔ رات کو ہماری آنکھ کھلی تو عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ تار ادھر ادھر جھول رہا تھا اور ایک موٹا سا چوہا روٹی سے چمٹا اسے کتر کتر کر کھا رہا تھا۔ آخر ہم نے ایک نئی ترکیب نکالی۔ روٹی کو پھینکا تو نہیں جا سکتا، ہم وہیں سے اسے تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں جہاں چوہے کے دانت لگے تھے۔ دشمن صرف گولہ باری کر رہے ہیں، باقاعدہ حملہ نہیں ہو رہا۔ آدھی رات کے وقت ہم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ ہم پر بھاری توپوں سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ ہماری توپیں بھی جواباً کام کر رہی ہیں، لیکن ان کی نالیں گھس چکی ہیں، اس لیے نشانہ درست نہیں پڑ رہا۔ ان کے گولے دشمن تک پہنچنے کے بجائے ہماری اپنی خندقوں پر پڑ رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہم سن ہو رہے ہیں۔ ہماری خندق قریباً ٹوٹ چکی ہے۔ بھوک سے ہماری آنتیں کل ہو اللہ پڑ رہی ہیں۔ آخر ہم بچا کچا کھانا نکالتے ہیں اور ہر نوالے کو معمول سے 3 گنا چباتے ہیں۔ کیدن افسوس کر رہا ہے کہ ہم نے روٹی کے کترے ہوئے ٹکڑوں کو چوہوں پر کیوں ضائع کر دیا۔ سامنے سے چوہوں کا ایک طوفان سا آ جاتا ہے۔ غالباً یہ خوشبو سونگھ کر آتے ہیں۔ وہ ہم پر پل پڑتے ہیں۔ ہر شخص چلاتا ہے، لعنتیں بھیجتا ہے۔ وہ ہمیں کاٹ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں اور بھنبول رہے ہیں۔ ہم بتی جلا دیتے ہیں۔ اف! سینکڑوں مردار خور ہم سے چپٹے ہوئے ہیں۔ کوئی آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد ہم انہیں اپنے سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زخموں سے ہمارے چہرے مسخ ہو گئے ہیں۔ ایک رنگروٹ کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ وہ دانت کچکچا رہا ہے، مٹھیاں بند کرتا ہے اور کھولتا ہے۔ اس کی آنکھیں ویشیوں کی طرح باہر کو ابل پڑتی ہیں۔ وہ بہت دیر سے چپ تھا، لیکن اندر سے کھوکھلے درخت کی طرح دل چھوڑ چکا تھا۔ وہ خوفناک آواز میں چلا رہا ہے، چھوڑ دو، مجھے باہر جانے دو، میں اس قبر میں زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ وہ رک رک کر محمل الفاظ بک رہا ہے۔ مجبوراً ہمیں اس کی مرمت کرنی پڑتی ہے۔ ہم انتہائی بے دردی سے یہ ناخوشگوار فرض پورا کرتے ہیں۔ ضربات کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ 2-1 منٹ وہ خاموشی سے پڑا رہتا ہے، پھر تیزی سے اٹھتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ ایک چیخ سنائی دیتی ہے۔ سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو سامنے کی دیوار پر سلگتے ہوئے لوہے کے ٹکڑے، گوشت کے دوتھڑے، چند شکستہ ہڈیاں اور اس کی وردی کے چتیلے چپکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کتنے ہی دن بیت گئے ہیں۔ ہم کھانا ٹھونستے ہیں، بھاگتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، بم پھینکتے ہیں اور گولیاں چلاتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں۔ کبھی یہاں لیٹ جاتے ہیں، کبھی وہاں۔ ہم بہت کمزور اور ناتواں ہیں، تاہم ایک خیال ہمیں سہارا دیتا ہے۔ محاذ پر بہت سے لوگ ہم سے بھی کمزور اور بے بس ہیں۔ ہم انہیں ہوائی جہاز سے بچنا، توپ کے گولے کا اندازہ کرنا، دستی بموں کو پھینکنا اور دست بدست لڑنا سکھاتے ہیں۔ بیچارے نوجوان بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن جب حملہ ہوتا ہے تو وہ تیزی اور بے چینی سے سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ ویسٹ ہاؤس کی کمر پر بڑا سا زخم لگا ہے۔ ہر بار سانس لینے پر اس کا پھیپھڑا زخم کے پیچھے ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ درد کی شدت سے
اپنا بازو کاٹتے ہوئے کہتا ہے، بس اب تو اپنا قصہ ہی ختم ہے پال، میں صرف اس کا ہاتھ دباتا ہوں اور کروں بھی کیا۔ ہم ایسے آدمیوں کو جیتا دیکھتے ہیں جن کی کھوپڑی کھل گئی ہے، ہم ایسے سپاہی کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں، وہ ٹن مٹن ٹانگوں پر کودتا ہوا کسی گڑھے پر گر پڑتا ہے۔ ایک نوجوان کونیوں کے بل اپنے ٹوٹے ہوئے گھٹنے کو 1.5 میل تک گھسیٹتا ہے، کوئی دونوں ہاتھ میں اپنی اتڑیاں سمیٹے مرم پٹی کے اڈے کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ کسی کا منہ غائب ہے، کسی کا جبڑا نہیں، کسی کا چہرہ ندارت ہے۔ ہم چند سو گز پیچھے ہٹ آئے ہیں، یہی دشمنوں کی کوششوں کا پھل ہے، مگر ہر قدم پر ایک لاش پڑی ہے۔ ہم آرام کرنے کے لیے پیچھے جا رہے ہیں، کچھ دیر بعد گاڑیاں رک جاتی ہیں، ہم نیچے اترتے ہیں۔ کوئی شخص ہمارے دستے کے لوگوں کے نام پکار رہا ہے، اسے بہت دیر تک پکارنا پڑے گا کیونکہ بہت سے لوگ گڑھوں میں مرے پڑے ہیں، کچھ اسپتال میں ہیں۔ دستہ نمبر 2 ادھر آ جاؤ، بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا جاتا ہے۔ بس یہی کچھ گنتی شروع ہوتی ہے، 1 2 3 4، 30 پر آ کر گنتی رک گئی ہے۔ 150 میں سے 30 آدمی زندہ بچے ہیں۔